بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان عزت و کامیابی چاہتا ہے اور ذلت و رسوائی سے حفاظت چاہتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وہ کام بھی بتلائے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور وہ کام بھی دکھلائے ہیں جن کی وجہ سے ہماری عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری عزت وہ محفوظ رہے، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کی عزت بھی محفوظ رہے۔ آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ میں ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، مختصر وقت میں ہم وہ سیکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز ستر پوشی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ آپ دوسرے کی ستر پوشی کریں تاکہ آپ کا بھی ستر محفوظ رہے، آپ بھی ستر پوش رہیں، آپ کی بھی عزت و ناموس کی حفاظت رہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے دوسروں کے عیب آ جاتے ہیں، وہ اس عیب کو لے کر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ذاتی عیب پر پردہ ڈالا جائے، ذاتی عیب کو چھپایا جائے۔ صرف وہ باتیں جس کا تعلق دیگر لوگوں سے ہے، وہ انسان دھوکے باز ہے، لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے انسان کا وہ عیب سامنے لانا، لوگوں کو بتانا کہ اس سے بچو، اس سے اپنا جان و مال بچاؤ، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس چیز کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ دوسری بات، استہزاء کرنا، دوسرے کا ہنسی مذاق اڑانا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کو اس گناہ سے، اس غلط کام سے نکال دے اور تم اس کام میں مبتلا ہو جاؤ۔ کچھ لوگ دوسرے کو نقصان پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی گناہ میں، کسی کام میں مبتلا ہے تو اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس گناہ سے بچنا چاہیے، یہ بھی انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے رفاہی کام، سوشل ورک، خدمت خلق۔ آپ یہ کام کرتے رہیں، آپ لوگوں کے کام آتے رہیں، آپ یتیموں کے، بیواؤں کے کام آتے رہیں، ضرورت مندوں کے لیے آپ بھاگ دوڑ کرتے رہیں، سوشل ورک کرتے رہیں، خدمت خلق کرتے رہیں، آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت عرض کرتی ہیں جب صرف قرآن مجید کی چند آیات نازل ہوئی تھی، پہلی وحی آئی تھی، اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ آپ کو اللہ کریم کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رفاہی کام بیان کیے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، تو مقصد یہ کہ اس وقت اسلام کی باقی شریعت نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ بات مسلم تھی کہ جو انسان لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی عزت و ناموس وہ محفوظ رہتی ہے۔